صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ اب بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ تلاوت قرآن کی تعظیم کے لیے جتنی دیر ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ ادب سے کان لگا کر انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مل کر اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا دعائیہ ترانہ جو کہ آپ نے ملک پاکستان کے لیے لکھا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس مبارک دعائیہ ترانے میں، دعائیہ الفاظ میں شامل ہو جائیں، اللہ کی رضا کی ثواب پانے کی نیت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاکستان میرا پاکستان، 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 پاکستان میرا پاکستان. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سا یا رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سا یا رحمت فرما. پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات. فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سا یا رحمت فرما. پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان. اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما.
یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ پاکستان میرا پاکستان، 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 پاکستان میرا پاکستان۔ شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ پاکستان میرا پاکستان، 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 پاکستان میرا پاکستان۔ آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان۔ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، دور عطار سے دنیا کی محبت فرما، دور عطار سے دنیا کی محبت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔
پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان، پاکستان میرا پاکستان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا مقطع آخری دوبارہ اگر سنا دیں۔ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، دور عطار سے دنیا کی محبت فرما، دور عطار سے دنیا کی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم بھی جشن آزادی ایک انداز میں منا رہے ہیں۔ ایسا دعوت اسلامی کا جشن انداز منانے کا کیا انداز ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، دعوت اسلامی والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کس طرح جشن آزادی مناتی ہے؟ آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول، چونکہ آج 14 اگست کی رات ہونے والی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انشاءاللہ جشن آزادی منائے گا، شکر کرتے ہوئے بھی کچھ نوافل بھی پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ گناہوں بھرے انداز میں بھی منائے۔ تو کیا انداز ہے دعوت اسلامی کا اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست کو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور جب نعمت کا شکر ادا کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ بھی شکرانے والا اور شکر والا ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مدنی مذاکرے کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہوئے جشن آزادی منانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہماری قوم بھی جو جملہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، وطن عزیز کو جو مختلف پریشانیاں لاحق ہیں، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو راضی کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے ہم اپنے ملک سے، اپنے ملک میں رہنے والوں سے جملہ پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ہلا گلا کریں گے، چیخ و پکار، واہیات قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناراض کرنے والے جو معاملات ہیں، اگر جب ہم اس میں مبتلا ہوں گے تو وہ مزید پریشانیاں بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ آج کل مطلب ہر کوئی ٹینس ہے، ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس میں 14 اگست آتی ہے، ایک خوشی کی رات ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس میں بھی کوئی مطلب خوشی کا وہ انداز نہ ہو، کوئی فائر ورکس نہ دیکھیں، کوئی مطلب اگر خوشی میں کچھ کر لیتے ہیں ایسا تو کیا حرج ہے؟ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا؟ اسلام میں خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ
ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی کا ایام ہے، تو کیا خوشی نہ منائیں؟ تو خوشی منانے کا کیا اسلام میں طریقہ ہے؟ ظاہر اسلام خوشی منانے سے منع تو نہیں کرتا، اچھا لیکن خوشی کسی اچھی خبر پر، کوئی اچھے موقع پر، صحیح، کوئی نعمت پر منائی جائے گی، بالکل، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آتی ہیں۔ بے شک، تو ظاہر ہے کہ خوشی منانی ہے، شادی ہوتی ہے، شادی بھی خوشی کا موقع ہے، تو کیا اس موقع پر آپ گناہ کی اجازت دیں گے لوگوں کو؟ یا بالکل نہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو کیا اس میں آپ گناہ کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح اور بھی عقیقہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے خوشی کے لمحات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی دکان کھولتا ہے، جی، اس کو نفع ہوتا ہے، سال کے آخر میں آڈٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بہت بڑا بیلنس سامنے آ گیا، نفع ہو گیا، کوئی اچھی ڈیل ہو جاتی ہے، اپنا مکان کرائے کا چھوڑ کر اپنا مکان کر لیتا ہے۔ کئی خوشیوں کے لمحات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو کیا انسان اپنی زندگی میں خوشی کے لمحات گزارنے کے لیے کیا کوئی گناہ کا راستہ اختیار کرے گا؟ تو خوشی کس سے کہتے ہیں اور خوشی کیسے منانی چاہیے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہی اپنی خوشی منانی ہے۔ یعنی جس کی بارگاہ سے ہمیں راحت ملی، جس کی بارگاہ سے ہمیں خوشی ملی، جس کی بارگاہ سے ہمیں نعمت ملی، تو اس بارگاہ کو ناراض کر کے ہم کون سی خوشی منانے کے لیے چلے ہیں؟ صحیح، تو اب کیا شادی ہو، اب کوئی بولے کہ جناب میں نے کوئی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا روزگار دے دیا، حلال روزگار، طیب روزگار اور اچھا روزگار اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا گانے بجائے گا، ڈانس کرے گا؟ اللہ کو اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، بیسیکلی تو شکر ادا کر رہا ہے۔ جو بنیاد جو بنتی ہے وہ شکر کی بنتی ہے کہ نعمت پر شکر کیا جاتا ہے، مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے، دو چیزیں۔ صحیح، تو یہ ایک نعمت ہے، نعمت پر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، جس نے نعمت دی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس کو ناراض کرنے والا کام ہونا چاہیے؟ آپ نے مجھے نعمت دی، آپ کی وجہ سے مجھے راحت ملی اور میں آپ ہی کو ناراض کروں، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، شرافت بھی نہیں ہے، شرافت ہر طرح سے ہم جو کام ہم ایک دوسرے کے لیے گوارا نہیں کرتے، وہ بندہ کیا اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں وہی کام کرے گا کہ اب اس کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے، اس کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے، اس کی طرف سے جو راحت ہم کو ملی، تو کیا ہم اس کی نافرمانی کر کے یہ سب کریں گے؟ اس لیے دعوت اسلامی نے کوشش کی کہ رات کو مدنی مذاکرہ رکھا جائے۔ الحمدللہ امیر سنت منچ پر ہم دیکھ رہے ہیں امیر سنت کو اسکرین پر، تو رات کو مدنی مذاکرہ رکھا جائے، رات جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے اپنے اسلامی بھائیوں کو، ناظرین کو نیکی کی دعوت ملے، اور اسی ضمن میں امیر سنت سے سوالات بھی کریں گے۔ آج جشن آزادی ہے، یوم یعنی پاکستان کی آزادی کے لمحات ہم گزار رہے ہیں خوشی منانے کے لیے، تو اس وطن عزیز کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، اور اس طرح کے انشاءاللہ اور بھی جملہ سوالات ہوں گے، جنرل کوسچنز بھی ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس موقع کی مناسبت سے بھی سوالات ہوں گے، اپنے عزم کا اظہار بھی کریں گے، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو ایک اچھا تحفہ دینے کی کوشش کریں گے کہ کوئی یہ جشن آزادی کی رات ہمارے لیے کوئی اچھی خوشخبری لے کر آئے، اور یہ دن جو کل کا گزر رہا ہے کوئی اچھی ہمارے لیے کوئی اچھی چیزیں ہوں، نہ کہ ہم نافرمانی کے ساتھ گزاریں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی فجر کے بعد بھی سنت و برا بیان ہوگا، کم و بیش یوں سمجھے کہ 5:45 بجے کے آس پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام بے فیضان مدینہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ رات یہیں رکیں گے، کئی عاشقان رسول کر روزہ رکھ کر انشاءاللہ جشن آزادی کا شکرانہ کے طور پر روزہ بھی رکھیں گے، یہ بھی ہم نے نیت کی ہوئی ہے۔ پھر کل ہم ظہر کی نماز با جماعت 1:20 پر فیضان مدینہ میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شکرانے کے نوافل اس کے فوراً ادا کیے جائیں گے، فوراً بعد، اور دیگر جو ہمارے ملک بھر میں جو ہفتہ وار اجتماع جمعرات ہیں، تو وہاں جمعرات کو اجتماع کے بعد جو عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے فوراً بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں پھر سنت و برا بیان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ اذان اثر تک رہے گا، بیان بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلام بھائی بھی آئیں گے، مفتیان کرام بھی آئیں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ مکالمے کا سلسلہ بھی رہے گا، تو بیان اور مکالمے کا سلسلہ وغیرہ یہ اثر تک چلائیں گے۔
असर के बाद इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई जिन्होंने रोज़ा रखा होगा या जो भी होगा, मुनाजात इफ्तार का भी सिलसिला होगा। सुभान अल्लाह। याद रमज़ान की भी इसमें याद है, रमज़ान मुबारक की भी इसमें याद है। फिर इशा के बाद, मगरिब से इशा भी इंशाल्लाह हमारा सिलसिला रहेगा। फिर इशा की नमाज के बाद आज़ादी, जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक और हमारे इस्लाम पे सिलसिला करेंगे, जिसमें मुल्क के पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे पहलू सामने रखने की कोशिश करेंगे। यूँ रात भर से इस्लाम कोशिश करेंगे, अभी से शुरू किया है, चलता रहे, कि हमारे इस्लामी भाई गुनाहों भरे मामलात और काम छोड़कर आएँ इस तरफ के, चलें दावत इस्लामी के इज्तिमा में चलते हैं, या हम फैज़ान मदीना में चलते हैं, या मदनी चैनल पर बैठ जाते हैं। मकसद सीधी सी बात है, गुनाहों से बचाना, गुनाहों से बचना भी है, बचाना भी है। अपने क्यों खाली खाली डेढ़ शारी करेगा, बचाना ही है, बचना भी, गुनाह से बचना भी है। हमारे साथ भी नफ्स लगा हुआ है। इस तरह आ जाते हैं दावत इस्लामी की छतरी के नीचे पनाह ले लेते हैं, तो बहुत सारे गुनाहों से बचने की सूरतें बन जाती हैं। अमीर सुन्नत भी गालिबन। अच्छा, अभी आपने तो डबल 12 घंटे का पैकेज दे दिया है। हमने मदनी गुलदस्ता दिया, पैकेज नहीं दिया, गुलदस्ता दे दिया। अभी वहां से आवाज आ जाएगी। जितने जश्न आज़ादी मनाने वाले होंगे वो लब्बैक। हमें आवाज, बापा की आवाज सुना दीजिएगा जरा मुझे भी। लब्बैक बापा। आज जो आएंगे नाथखान के भी अंग्रेजी जो भूत चढ़ेल हो जाए, बेचारे उससे निकली जुड़े तो वो बोले तो अंग्रेजी आज उतार, आज घणी चीज उतार रहे हैं बाबा। પાંજી કરો તો સાંજી થયે યાર इंशाअल्लाह। આ પાંજી કોમી જબાન के વધારે ફરોગ દેવાય। लब्बैक। પાંજી કોમી જબાन उर्दू है। बापा मैं પાંજી કોम जो डी आज़ादी जो जी बापा मैं आज कहीं मैं पढ़ रहा था कि यकीनन हमारे कौमी ज़बान उर्दू है, और हमारे जो मुल्की भी जो मामलात और दफातर और जो हैं उसमें, यहाँ तक कि तालीमी इदारों में ये बाकायदा लिखा है, जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं अखबार, उसमें कंप्यूटर के अंदर, उसमें लिखा था कि अगरचे इस मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन इस मुल्क के इदारों में और तालीमी इदारों में अंग्रेज़ी को फ़ौक़ियत हासिल है। तो बात आपकी दुरुस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि डर है कि ये ज़बान भी मिट जाए ना आखिर, कभी उर्दू ज़बान अभी जितनी बच्ची कुची है ना वो भी हाथ से ना निकल जाए। जी बाबा। मुद्दत से इसे दौरे ज़मा मेट रहा है, तो ये एक है। तो मैं यही बाबा बैठे हम सभी बोलते हैं, मैं तो आप लोगों से सुन सुनकर मैं भी कुछ अल्फाज बोल देता हूँ बाबा। मजबूरी है दुनिया में, दीगर ममालिक में अब वो है बाबा, कम समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब पोजीशन ऐसी हो गई है कि कई उर्दू के अल्फाज नहीं समझते जब तक अंग्रेजी के अल्फाज ना बोले जाए। जी बाबा, असल में बहुत सारे हमारे उर्दू के अल्फाज बेटा बापा वो हैं कि वो हो गए हैं जैसे कि अब लगता है कि वो मिट गए, और हमारे एक कौम है जो अब जो आने वाली जो हमारी जो बापा जो नस्ल है, जनरेशन जिसको कहते हैं पापा, वो नहीं समझते उर्दू के कई अल्फाज नहीं समझते, बल्कि बड़े बड़े भी नहीं समझते जब तक कि उसमें अंग्रेजी। अच्छा, मसला सारा ये है कि अगर हम अंग्रेजी के अल्फाज सिर्फ बोलते हैं ना, आपने एक मदनी गुलदस्ता में दिया है, मदनी फूल दिया है कि उर्दू साथ बोल दें, उर्दू के साथ अंग्रेजी बोल दें, जैसे कौसैन में उर्दू में मुश्किल की आसान कर देते हैं, या कोई उर्दू होता है तो उसको ब्रैकेट कौसैन के अंदर हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं। इधर अगर बोलने में भी हो जाए ना, कि बातों का घर में भी देखा है हमारे, या तो उर्दू के बाद वर्ड ऐसे जो जिसकी अंग्रेजी की हाजत है, और बाद अंग्रेजी के लफ्ज ऐसे जिसकी उर्दू बोलने की हाजत है, ताकि दोनों को साथ चलाया जा सके। चलते मतलब अंग्रेजी से अब तो गुजारा ही नहीं है ना, वैसे बेशुमार अल्फाज उर्दू में जम हो गए जो अगर गिलास का वही गिलास को उर्दू में क्या बोलते हैं, अपने मौलाना को पूछा तो पता चले, बैठे हो ना मौलाना। पापा चैनल को क्या बोलेंगे आप, चैनल को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? अब चैनल आया, अंग्रेजी भी है या नहीं? टीवी लफ्ज अंग्रेजी शायद नहीं है, टेलीविजन शायद अंग्रेजी लफ्ज नहीं है, अल्लाह लातीनी शायद हो। सुभान अल्लाह। वल्लाह। हाँ भाई मौलाना, आप बताइए
کہ وہ گلاس پانی پینے کا گلاس ہے، اس کو اردو میں کیا بولیں گے؟ پاپا آتے ہی آپ نے وہ آج ہمارے ہم مدی چلیں گے ناظرین تو کو بتا رہے ہیں. پاپا مدی چلیں گے ناظرین کو بھی 2-4 سوالات دے دیں پاپا، اور ان کے SMS منگواتے ہیں آج ہم. پیالہ پانی بولیں گے. کٹورا. مدنی مذاکرہ دیکھنے، مدنی مذاکرہ میں شرکت کرنے والوں کو نام یاد ہوگا. نہیں، ہمارے مولاناؤں کو مطلب بولنے دو نا. کٹورا ایک بول رہا ہے، ایک پن. مگ. مگ مگ. گلاس کو مگ. جگ رہی ہوئی ہے باقی. کہاں پہ کوئی پتیلا بولے گا تو پھر میں بتا دوں. آب خورا. مگ بھی تو آب انگریزی ہے. خورا. اور کوئی؟ آپ یہ آب خورا والے تو مدنی مذاکرے کا فیس لگتا ہے. جی بابا مجھے بھی یہ تھے میں تو آب خورا. بلب. بلب کو کیا بولیں گے؟ یاد ہے؟ ایک مدنی مذاکرے یہ جو سنتے ہیں ان کو شاید یاد ہوگا. بلب ہے 2-3 کو بتا، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں یاد بھی ہے. فرمائیے. برقی قمقمہ. یہ دکان پہ لینے جاوے تو اپنے کو بلب والا بھی دے بھی نہیں. قمقمہ تو نہ دے. وہ برقی بولنا تو شرط نہیں ہے ساتھ میں، جیسے بجلی کا بلب تو نہیں بولتے، الیکٹریکل بلب. بلب قمقمہ. یہ ٹیوب لائٹ تو اب بولتے ہیں. ہم جو چھوٹے تھے نا، ہمارے گھروں میں چھوٹے تھے جب نہیں تھی، آ گئی تھی تو یہ مالدار لوگ شاید لگاتے تھے ٹیوب لائٹ. تو وہ ہم اس کو لاٹا بولتے تھے. لاٹا. اور بعض بولتے تھے لمبی بتی. اب تو ٹیوب لائٹ تو عام ہے، ٹیوب لائٹ ہی بولتے ہیں اس کو. پاپا اگر دو سوالات مدنی چینل کے ناظرین کو دے دیے جائیں، وہ ہم کو SMS کر کے بتائیں. ٹیلی ویژن کس زبان کا لفظ ہے، چینل کس زبان کا لفظ ہے، اور ٹیلی ویژن کس زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ ہم کو SMS کریں. اچھا، یہ ٹیلی ویژن ہے یا اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ اب یہ جو ٹیلی ویژن یہ درست تلفظ تو نہیں ہے ہمارے یہاں، بس وہ زبان پہ چڑھا یہی ہے کہ میں نے درست لکھ کر دیا تھا نا. ٹیلی کاسٹ جو ہم جس کو بولتے ہیں، تو وہ ٹیلی کاسٹ ہی بول رہے ہیں. حالانکہ درست تلفظ نہ ٹیلی کاسٹ ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ ٹیلی فون ہے. ٹیلی فون جو ہم بولتے ہیں یہ بھی درست تلفظ نہیں ہے. چلو ناظرین بتا دیں کیا درست تلفظ ہے، اس کی اپنی زبان میں کیا درست تلفظ ہے جو ہم لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے. کوئی بات نہیں، بگاڑنا چاہیے یار. ایسی پاپا آج ہم بہت کچھ قرآنی زبان کو نہ بگاڑا جائے. پاپا آج ہم بہت کچھ سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آج بہت کچھ سدھارنا ہے. کہ ویسے یوں دیکھا جائے تو کسی بھی زبان کو بگاڑا نہ جائے، کیونکہ مختلف روایات ہیں اس میں کہ ہر زبان جو ہے الہامی ہے. یہ بھی اقوال ہیں. تو جب ہر زبان الہامی ہے تو وہ جیسا الہام کی گئی ویسی وہ استعمال کی جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج 14 اگست کی ہم رات 14 اگست اب آنے والی ہے، اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی امیر سنت اپنے انداز جو ان کا ابتدائی انداز ہوتا ہے آغاز لیں گے. آپ ہمیں کال کریں، اور ہو سکے تو اس موقع کی مناسبت سے ملک، قوم، پاکستان، جشن آزادی وغیرہ کے جو مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، اس موقع پر آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کال ابھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر موقع ہوا، مناسب ہوا تو امید ہے کہ آپ کی کال بھی ہم چلانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس کچھ سوالات ریکارڈڈ پڑے ہوں گے، لیکن آپ کی بھی انشاءاللہ ہم کالز لینے کی کوشش کریں گے جو آپ ریکارڈ کروائیں گے. اچھا، آپ نے سوال کا کہا تھا تو ٹیلی ویژن کا تو یہ معنی شاید نہیں بتائیں گے، وہ زبان کا اور یہ صحیح تلفظ. چلو یہ سوال ہے، اب آ جائے جواب. میں ہمارے ناظرین کو عرض کروں گا کہ وہ پاکستان کے معنی بھی لکھ کر بھیج دیں. پاکستان کرتے ہیں، اس کے بھی تو کوئی معنی ہوں گے نا. چلو چلے کام مل گیا آپ کو. چلو جب پاکستان تک میں میں کچھ کر لوں اپنا کام، آپ معنی ڈھونڈو اب لغت کی کتابوں سے.
چلو اس میں بالخصوص پاکستان میں رہنے والے بیرون ملک پاکستانی یا جو بھی دنیا بھر کے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھیجیں کہ پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ. بابا آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی پاکستان کا لغوی معنی، لغوی معنی، لفظی معنی. لفظی معنی. ویسے پاکستان کا مطلب تو وہ ان معنوں کر کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، تو لا الہ الا اللہ ہماری قومی نعرہ ہے ہمارا. مگر ابھی ہم عملی طور پر لا الہ الا اللہ کی یہاں سلطنت قائم نہیں کر پائے، لیکن مطلب یہ ہمارے گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ نعرہ ختم نہیں کروایا، ان کی مہربانی ہے. اور یہ مہربانی جاری رکھیے گا، بلکہ اصل مہربانی بھی کر دیجئے گا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے نا وہ مقصد ہم کو دے دیجئے گا. آپ کی مہربانی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام میں ہے، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے حسب حال اچھی نیتیں بڑھا لیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال بلا ضرورت سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاتمتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آخر الذکر دونوں کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آمین. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و طبقِ تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین۔ خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، غوث اعظم، امام اعظم، غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، بلبل روضہ رسول، مدنی انعامات کے تاجدار، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص آزادی وطن پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے مسلمان، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی 17 تاریخ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج پاکستان کے جشن آزادی کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، آج 13 اگست ہے 1914 2014 کے اگست کی آج 13ویں تاریخ ہے۔ تو اب 10:12 ہوئے ہیں اور 12 بجے تاریخ بدلتی ہے۔ جیسے اسلامی تاریخ بدلتی ہے غروب آفتاب پر، اور یہ سنہ عیسوی کی جو شمسی تاریخ یہ 12 بجے رات کو تبدیل ہوتی ہے۔ تو جب 12 بج چکیں گے تو 14 اگست لاگو ہو جائے گا۔ تو ہم پہلے سے ہی سمجھو کہ شروع کر دیا ہم نے جشن آزادی کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ۔ ہم کو تو سچی بات ہے کہ نیکی کی دعوت کا بہانا چاہیے، کسی طرح مسلمان نیکیوں پر آئیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ آج کی رات بدقسمتی سے جشن آزادی کو غلط طریقے سے منانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، جو بہت کچھ اللہ گلہ اور الڑ بازیاں اور فائرنگ اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ فضولیات اور گناہ بھری رسومات، حالانکہ ہماری یہ قومی رسومات بھی نہیں ہے فائرنگ کرنا اور یہ معاذ اللہ الٹے سیدھے ڈانس کرنا، اور تو یہ بس ایک چل پڑا ٹرینڈ بن گیا۔ تو اللہ کرے کہ ان سے بچ کے مسلمان مطلب اللہ کے گھر میں آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ مسجد میں نہیں آ پاتے، دور ہیں، تو مدنی چینل پر آ جائیں اور اپنے آزادی کا جشن ہمارے ساتھ مل کر منائیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم جہنم سے آزادی کا جشن منائیں گے، اور یہ جیتے جی نہیں ہو سکے گا۔ جیتے جی ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم جشن آزادی منائیں جہنم سے آزادی کا؟ لیکن آخر کوئی تو وقت آئے گا جب ہم کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے، اور اللہ کرے ایسا ہو ہمارے ساتھ، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اس کو جہنم سے آزادی ملنی ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے، بس یہ کہ ایمان پر خاتمہ شرط ہے جہنم سے آزادی کا جشن منانے کے لیے۔ یہ آزادی کا جشن میں سے ہی کہہ رہا ہوں حضرات تفنن، اگر وہ جہنم سے آزادی کا جشن وہ کوئی سی باقاعدہ اس کی کوئی صورت اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کا جشن منانا ہے۔ تو جہنم سے وہ آزاد فرما دے گا ہمیں، ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ जश्न आज़ादी मनाइए ताकि हम जहन्नम से आज़ादी का जश्न मनाने के काबिल हो सकें। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारा ईमान सलामत रखे और ईमान व आफ़ियत के साथ ज़ह नसीब मदीने मुनव्वरा में ज़ेर गुंबद खज़रा जलवा महबूब में हमें शहादत की सूरत में दुनिया से उठाए। आमीन। और जन्नतुल बकी हमारा मदफन और जन्नतुल फिरदौस में महबूब का पड़ोस हमें अता हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा अब जी फरमाइए। अभी आगाज है और 12 बजने में अभी कुछ अभी वक्त बाकी है। हो सकता है कि इस वक्त मदनी चैनल पर कुछ ऐसे हमारे नाजरीन हों या इनके वालिदैन हों, इनके अजीज़ हों, जिन्होंने अभी घंटे डेढ़ घंटे के बाद कुछ हल्ला गुल्ला करने का या तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने का या इनके घर वाले से किसी ने बनाया हो या ख़ुद इन्होंने बनाया हो, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो ये ना करें और इनको कोई हम रोकने में अभी फ़िलहाल कामयाब हो जाएं तो कोई सी सूरत है। अभी पिछले दिनों हमने जो सिलसिला किया था उसमें हमें एक आई थी पैगाम कि वो कह रहे थे कि मैंने बाकायदा रेस का ये कोई सा मुकाबला मैंने खुद अरेंज किया था, लेकिन अब मैं खुद उसको कैंसिल करवा रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो इस तरह के भी बाज़ों का ऑर्गेनाइज़र टाइप के लोग हो सकते हैं या उनमें हिस्सा लेने वाले हो सकते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम करने वाले हो सकते हैं, आतिशबाजी के साथ साथ वो फायरिंग वगैरह जो भी होता है, साइलेंसर की जाली कितनों ने शायद निकाल कर रख ली होगी कि अब थोड़ी देर के बाद ये भूं करेंगे और फिर मुश्किल मच जाएंगे। क्या जब कोई नेकी की दावत इनको रुकने पर मजबूर कर दे। और क्या अजब कि जिन्होंने गुनाहों का भरपूर प्रोग्राम बना रखा है और वो गुनाहों का वक्त इनका शुरू होने से पहले पाए के अजल को लब्बैक कह दें, मौत आ जाए। ये गुनाहों बापा, की नीयत और अज़्म मुसम्मम के साथ वो दुनिया से रुखसत हो। क्या अजब, क्या अजब इस रात होने वाली फायरिंग में किसी गोली पर किसी का नाम लिखा हो कि मैं इसकी खोपड़ी में जाऊंगी, इसके सीने को छलनी करूंगी और गड़ा उसके लिए खुद कर तैयार हो, कफन उसके लिए मुतय्यन हो कि ये कफन आज इसने पहनना है, या उसके लिए हॉस्पिटल का कोई बेड जो है वो मुज़य्यन हो, उसका मुंतज़िर हो। तो गुनाह करते करते मरना या अज़्म मुसम्मम हो गुनाह का, इस हालत में मौत से हम कनार होना नहीं अच्छा। तौबा कर लेनी चाहिए, बल्कि जो गुनाह का अज़्म मुसम्मम करे और अब तौबा कर ले तो उसके लिए भी अज्र व सवाब है। वो फारूक आज़म वो नौजवान जो गुनाह के लिए बड़ा था, शैतान कोंचा देता है, तो आयत है ना, तो वो तौबा कर लेता है। शर सुदूर वगैरह की बहुत प्यारी हिकायत है, अपने रिसाले में भी है। जो आप फरमा रहे ना पापा, हाँ इसके मुताबिक जैसे अभी पिछले दिनों एक सिलसिले में एसपी थे कोई असद साहब करके, इन्होंने अपना बताया कि ये इस वक्त क्लिफ्टन के एसपी हैं। इन्होंने बताया कि जिन दिनों मेरी मरकज़ुल औलिया लाहौर में इनकी ड्यूटी थी, तो वही 14 अगस्त का बता रहे थे कि 14 अगस्त को बाज़ मंचलों ने एक बस के ऊपर इन्होंने पूरा म्यूज़िकल सिलसिला रखा था ना, गाने बाजों, पूरा वो गाने बाजों के साथ बोलते बजाते हुए ये निकल रहे थे। और सड़क पर चलते चलते ब्रिज जो बना होता है ना, इनको पता ना चला और वो पुल से वो टकराए, 4 की हलाकतें हो गई। ये कब का वाक़या? ये पिछले कई किसी 14, ये असद साहब थे एसपी क्लिफ्टन। इन्होंने अभी हमने सिलसिला किया था ऐसा क्यों होता है, मैं तो इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग दी थी और इसमें इन्होंने ये बताया था कि जब जिन दिनों में मरकज़ुल औलिया लाहौर में मेरी ड्यूटी थी, उस वक्त 14 अगस्त को किसी साल ऐसा वाक़या हुआ था। तो ये मतलब समझा रहे थे कि ऐसा ना करें और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को आज की रात रोकें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि क्या अजब, क्या अजब। तो ये हम म्यूज़िक बजाते थे। हम जो मुसलमान इंतकाल करते हैं हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते ही हैं, लेकिन बाज़ों के वाक़यात हमारे लिए इबरत का बाइस बनते हैं।
تو یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں آج کی رات ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی زد میں آ جائیں اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح گناہوں بھرے کاموں میں موت آ جائے، اور یہ پھر ہوتا ہے ایسا باتوں کا، پھر عبرت کے لیے بنتا ہے واقعہ. جیسے ابھی جو سنا رہا واقعہ، یہ عبرت کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. ہماری موت قابل رشک ہو بابا، نہ کہ قابل عبرت ہو. یہ کہ گناہ کی نیت کر لی ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے میں بھی بعضوں کا سعادتیں ہیں. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ابھی وہ تلاش کرنا مشکل ہے. تو ایک سر دست اپنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا سے میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں ایک نوجوان جو پرہیزگار تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے. وہ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا. راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ کیے بغیر نگاہ نیچی کیے گزر جاتا. آخر کار کب تک ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کے بلانے پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا. اب دیکھو، وہ گناہ کے ارادے سے بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ترجمہ کنز ایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت مبارکہ یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ عز و جل کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہا. جب کافی دیر ہو گئی گھر نہ پہنچا تو بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا. اور لوگوں کی مدد سے اپنے بے ہوش بیٹے کو اٹھا کر گھر لے آیا. ہوش آنے پر والد صاحب نے اس سے استفسار کیا بے ہوشی کا سبب. اس نے پورا واقعہ اپنے والد صاحب کو سنایا. جب اس نے اسی آیت مبارکہ یعنی پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 کا ذکر کیا تو وہ آیت مبارکہ یاد آتے ہی اس پر ایک بار پھر خوف خدا کا شدید غلبہ ہوا اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. راتوں رات اس کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا، تدفین ہو گئی. صبح جب یہ واقعہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا
تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے والد سے فرمایا ہمیں رات کو ہی اطلاع دے دیتے، ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا کہ رات کو آپ کو زحمت دی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ اس کے مزار پر تشریف لے آئے اور پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اپنے مزار سے اس نوجوان نے بلند آواز سے پکار کر کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے پروردگار نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گناہ کے ارادے سے بڑھے وہ نوجوان، لیکن قرآن دان تھے، یہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، تو ان کو آیت کریمہ یاد آ گئی سورۃ الاعراف کی 201 آیت نمبر 201، یہ ان کو یاد آ گئی اور انہوں نے بس وہ آیت یاد آتے ہی ان کی بچت ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے خوف خدا کے غلبے کے سبب، اور اسی ندامت میں اور خوف میں آخر کار ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسی پیاری موت ہے، قابل رشک موت ہے۔ کاش گناہ کرتے ہوئے ہمیں بھی احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں کہیں اپنی آخرت برباد کر بیٹھوں گا، تو اس کے خوف کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے۔ تو اے میرے ہم وطنوں، اگر گناہ کے سلسلے آپ نے سوچ رکھے ہیں، مہربانی کر کے باز آ جائیے، توبہ کر لیجیے اور گناہوں میں مت پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے آپ کی موت آئے، ہم جیسوں کو بھی پتہ چل جائے اور ہم عبرت کے طور پر پھر آپ کا یہ بیان کریں کہ دیکھو یوں ہوا، جیسے ابھی بس کا قصہ آپ نے سنا۔ پاپا یہ جو ایس پی صاحب نے جو ہمیں اپنے تاثرات دیے تھے وہ میں نے بھی رکھے ہیں، میں وہ بھی چلاتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ ہوتا ہے 14 اگست کو اس کا بھی کچھ انہوں نے جائزہ لیا ہے اور یہ واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا، حاضرین کا اور مختلف مقامات پر جو اسلام بھائی جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کچھ ذہن بنے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں ایس پی صاحب۔ میرا نام ڈاکٹر اسد ہے اور میں ایس پی کلفٹن کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بڑا ہی مقدس دن جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ وہ دن کہ جس دن ہمیں آزادی ملی تھی اور یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوام جو طریقہ اپناتے ہیں وہ بالکل اس کے شایان شان نہیں ہے، جیسے ٹریفک کو جیم کر دینا، ون ویلنگ کرنا، سائلنسر نکال کے لوگوں کو تنگ کرنا، زور زور سے ہارن بجانا اور عجیب و غریب قسم کے میوزک لگا کے سڑکوں کو بلاک کر کے بھنگڑے ڈالنا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ ہمیں اس دن کا آغاز ہی مساجد میں جا کے نماز فجر کی ادائیگی سے کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں اتنا پیارا ملک عطا کیا ہے، ہم لوگ اس کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ اس دن کو منانے کے لیے جتنے بھی غیر قانونی طریقے ہو سکتے ہیں، ہماری عوام ان کی طرف رخ کرتی ہے۔ ہوائی فائرنگ کرنا، غلط طریقے سے گاڑی چلانا، غلط طریقے سے موٹر سائیکل چلانا، ٹریفک جیم کر دینا، لوگوں کو تنگ کرنا، اونچی آواز میں میوزک بجانا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو غیر قانونی ہیں، ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے قانون کے خلاف بھی ہیں۔ 14 اگست کی سیلیبریشنز کے دوران ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رف ڈرائیونگ،
ون व्हीलिंग और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो है फायरिंग। लोग बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग छुप के यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों से करते हैं, और उसकी वजह से जो स्ट्रे बुलेट्स होती हैं वो किसी ना किसी की जान को उसका हमियाजा भुगतना पड़ता है। तो स्ट्रे बुलेट से बहुत सारे लोग हिट होते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज और बाज़ की अमवात भी हो जाती है। फिनोमिना ऐसा है कि जो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही सेलिब्रेट अजीब तरीके से किया जाता है। तो लाहौर में मैं जब जॉब कर रहा था मेडिकल में, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस हैं, मेरे अपने हाथ से गुजरे, मेरी नज़र से गुजरे, कि जो लोग स्ट्रे बुलेट्स का निशाना बनने के बाद हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। 14 अगस्त वाले दिन एक बड़ा ही दिलहराश किस्म का वाक़या पेश आया था। उसमें यह था कि कुछ दोस्तों ने मिल के एक मिनी बस जो थी वो हायर की थी, और उसके ऊपर डेक सिस्टम और वो म्यूज़िक सिस्टम लगा के वो ज़ोर से बजा रहे थे सड़कों पे, और कभी एक जगह पे रोक के रोड ब्लॉक करके डांस करना, और जैसे वो सारे मस्तियाँ लोग करते हैं लड़के। तो इसी मस्ती में वो बस के ऊपर डेक लगा के बस के छत पे चढ़ के डांस करते हुए जा रहे थे स्पीड में। तो आगे एक रोड के ऊपर वो बैरियर लगा हुआ था, जैसे वो हाइट लिमिट बैरियर होते हैं वो लगा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली वो उससे टकरा गए थे। उसमें 4 नौजवान जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी भी जो थे उन्हें सीवियर इंजरीज हुई थी बड़ी शदीद किस्म की। जब किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारों पे डाल दी जाती है। तो इदारों से बहुत पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है। जब एक बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेके निकल रहा है, जिसका साइलेंसर निकला हुआ है, जिसके उसने मॉडिफिकेशन की हुई है, रेसिंग मोटरसाइकिल बनाया हुआ है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसके वालिदैन की है कि वो चेक करें, बेटा ये तुम इस मोटरसाइकिल को क्या कर रहे हो, किस मकासद के लिए यूज़ कर रहे हो, इसका क्या हशर तुमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की है कि वो अपने बच्चों को तालीम दें, अच्छी तरह उन्हें बताएं कि मोटरसाइकिल का यूज़ किस तरह करना है और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। और अगर उन्हें लगे कि ये किसी गलत किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसकी इस्लाह करें। आए रोज़ मीडिया पे देखते रहते हैं जी फ़लाँ जगह पे ट्रैफिक जैम हो गया, किसी वजह से लोग एहतजाज कर रहे थे, लोग किसी भी मसले पे एहतजाज कर रहे थे, या लोग वैसे किसी ने रोड ब्लॉक कर दिया, तो हम देख सकते हैं लाइव भी वो चल रहा होता है कि पीछे एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं, पीछे बुजुर्ग लोग होते हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ गाड़ी में बैठे होते हैं पीछे, जो बेचारे वहाँ पे ज़िल्लुल और रुस्वा हो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके घर का कोई फ़र्द बीमार हो और एम्बुलेंस में हो, और आगे कुछ लड़कों ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए रोड ब्लॉक किया हो, तो आप खुद सोचें कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आपके तवसत से हम लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि खुदारा वन व्हीलिंग करना, साइलेंसर निकाल देना, फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना, तेज़ गाड़ी चलाना या ट्रैफिक जैम करके डांस करना, इस तरह ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बजाना रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड करें। इन्होंने कई पहलू बाबा सामने रखे हैं। जी गैर कानूनी तौर पर जो ट्रैफिक चलाए, अपनी गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, उनको इन्होंने सामने लिया। हवाई फायरिंग करके जब ये सिक्का उड़ता हुआ, क्योंकि हवाई फायरिंग की तो गोली रिटर्न आती है, ये किसी को लगने के वाक़ियात, फिर इबरतनाक मौत के हवाले से इन्होंने कुछ कहा, एम्बुलेंस फंस जाती हैं इसके हवाले से इन्होंने कुछ कहा। अगर ये सारे पहलू हों, फिर इन्होंने बिलखुसूस एक तवज्जो दिलाई कि इदारे और इंतज़ामिया की बारी बाद में आती है, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी आती है कि वो गौर करें कि इनका बच्चा किस तरह मोटरसाइकिल लेकर घर से आज निकल रहा है। अभी तैयारी हो रही होगी कईयों के घर से निकलने की, मैं गुमान कर रहा हूँ, हो सकता है शायद। तो अब ये कि अल्लाह करे कि आपकी बात दिल में ऐसी उतर जाए कि ये सब कुछ सूरत बन जाए, रुकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करम फरमा दे प्यारे हबीब के सदक़े में। इन्होंने बार बार एक चीज़ ये भी कही कि ज़ोर ज़ोर से जी जोर जोर से ये रिकॉर्डिंग यानी गाने बाजे चलाना, तो इस पर खैर अब ये कानूनी तौर पर ये कह रहे होंगे, तो इस्लाम में ज़ोर से गाने बजाने ज़ोर से भी मना है और आहिस्ता भी मना है। यानी कहीं म्यूज़िकल प्रोग्राम हो और हमें तकलीफ़ हो रही हो और हम कहें भाई आहिस्ता बजाओ, तो ये हमारा कहना गुनाह हो जाएगा, क्योंकि हमने आहिस्ता बजाओ कि अगर आहिस्ता बजाने की इजाज़त तो दे दी ना उसको, हमने अपनी ज़ात के लिए कहा, आखिरत का मसला ही नहीं हमारे लिए, हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाओ भाई, तुम जो भी करो। तो ये हमने अपनी आखिरत के लिए तकलीफ़ जमा कर ली माअज़ल्लाह। तो इसलिए वो जब गाने बजाने का है तो ज़ोर से कहने के बजाय ये वजाहत हो कि गाने मत बजाओ, ये ज़रूरी है।
پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آہستہ بجاؤ، مگر یہ کہا کہ زور سے بجانا. اگر زور سے بجانے کی مذمت میں حرج نہیں ہے، جبکہ آہستہ بجانے کی اجازت نہ دی جائے. میں نے کہا ایک وضاحت کر دوں اس میں. باقی بہت ساری باتیں انہوں نے بہت اچھی اچھی بتائیں. واقعی یعنی کہ یہ قانون بھی ٹوٹتے ہیں اور شرعی قانون بھی ٹوٹتے ہیں. تکلیفیں خود اپنے آپ کو، کسی کا آج ہاتھ ٹوٹے گا، شاید کسی کا سر پھوٹے گا، کسی کا پیر ٹوٹے گا، کسی کی مطلب ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئیں گی شاید. یعنی جو ہوتا ہے نا کہ آج خدا جانے کس کس کے لیے ہاسپٹل کے بیڈ ہوں گے، ہاسپٹل میں کمرے بک ہوں گے، اور آج کئی قبریں کھد گئی ہوں گی، منتظر ہوں گی کہ بس یہ جس نے آج زیادہ شراب پینے کا پروگرام بنایا نا وہ اپنے پاس آئے گا، اور جس نے خوب یعنی کہ چیمبر چڑھا کے رکھے نا فائرنگ کرنے کے، تو اب تھوڑا سا اس کو یوں موو کرنا ہے اپنی طرف اور اس کو یہ لگنی ہے گولی. اور جو یہ ہلا گلا کرے گا اور ڈانس کرے گا نا، اس کو اس کے اطراف والوں کی گولیاں لگنی ہیں. یہ سب یہ پلاننگ دیکھو نا، جو مطلب موت کا نظام ہے جن کے پاس، وہ سب پلاننگ ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو کہ آج کس کس کو کس حال میں روح قبض کرنی ہے. تو کاش ہماری روح ان بری حالتوں پر قبض نہ ہو، ہماری روح نیک حالتوں پر قبض ہو. آمین. کاش کاش. زیر گنبد خضرا قبض ہو، جلوہ محبوب میں قبض ہو. آمین. کاش. تو یہ ڈانس کرتے کرتے مرنا، توبہ توبہ، کتنا برا مرنا ہے، کتنی بری موت ہے. نعوذ باللہ بدنگاہیاں کرتے ہوئے مرنا، بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں مرنا، گانے گاتے ہوئے یا گانے سن کر ٹانگیں تھرکاتے ہوئے مرنا. نہ نہ نہ، یا اللہ ہمارے دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے. دشمن سے مراد یہاں وہ دشمن کہ جو صاحب ایمان ہو، نہ ہمارا ذاتی دشمن. ہم اپنے ذاتی دشمن کے لیے ہم ایسی تمنا نہیں کرتے کہ اس کو بری موت آئے. اللہ اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت دے. تو دعا کرتے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. 31 دسمبر کو بھی اسی طرح ہم بپا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ 25 دسمبر سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نہ کریں، مان جائے. لیکن وہی ہوتا ہے کہ 1 جنوری کو اخبارات کے اندر، 2 جنوری کو اخبارات کے اندر خبریں آتی ہیں کہ یوں ہوا، شراب پی کر مر گئے، گانے باجے بولتے ہوئے مر گئے، یوں مر گئے، حادثے میں مر گئے، فلاں مر گئے، حادثہ وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا. اسی طرح کے پھر یہ ہم پڑھتے ہی ہیں خبریں. شرابیں پی کر آج خدا جانے کتنے مریں گے. ہم جمعے زہریلی شرابیں پی کر خدا جانے کس کس کی آج موت. اب یہ لوگ تو ہے نا کہ یہ وہ کوالٹی ہماری سن بھی نہیں رہے ہوں گے. ابھی یہ شاید ان میں ایک تعداد ہو، یہ ریہرسل میں لگی ہوگی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یوں گناہ کرنے والے. ابا وہ اصل میں گناہ کی ریہرسل. میرے ذہن میں کچھ ماضی کے ایسے موجود ہیں کہ نکلنے کا ٹائم جو عموماً ہمارے نوجوانوں کا جو ہوتا ہے نا، یہ 11 ساڑھے 11 کے درمیان، یہ جیسے بھی نکلیں گے نا، جو کرتے ہیں اس کا میں کہہ رہا ہوں، کہیں ان کا جمع ہونے کا ہوگا کہ یہاں پر دوست جمع ہوں گے، موٹر سائیکلیں، کاریں وغیرہ جو بھی. اب یہ جمع ہونے کے بعد اب جہاں کا انہوں نے کہا نا کہ یہ تو صرف میں باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ملک بھر میں کہیں کہیں کیا کیا کہ انداز و پتہ نہیں. تو پھر یہ جمع ہوں گے، پھر یہ ان 2 4 5 جگہیں مخصوص جہاں پر یہ ساری گاڑیاں، اسکوٹر اس طرف کا رخ کرتی ہیں، کاریں روڈ کے بیچ میں کھڑی کی جائیں گی، ڈگیاں کھولی جاتی ہیں اور اونچی آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں. لڑکے موٹر سائیکلیں روک کر، کاروں سے اتر کر اس موسیقی کے اوپر، میوزک کے اوپر پھر ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں وہ کاروں کی کھڑکیوں کے باہر گیٹوں پہ بیٹھ کر پھر وہ الٹے وہ نعرے بھی لگائیں گے اور وہ گانے بھی بجا رہے ہوں گے. یہ سارا جو جیسے 12 بجیں گے نا، اس کے بعد جو ہراوڑی ہوگی. تو ابھی ہو سکتا ہے ہمیں پیغام آ جائے کہ میں جا رہا تھا مگر میں نہیں جاؤں گا. توبہ کرنے اللہ. میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور میں جا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گا. ہمارا پروگرام تھا، ہم کینسل کریں گے. میں نے فون کر کے منع کر دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. تو اللہ کرے اس وایاتی میں، ان برائیوں میں میرا گمان ہے کہ لاہور فرسٹ پوزیشن لیتا ہوگا. بہت برائیاں لاہور میں رہا ہوں نا یار، مطلب وہاں جو میں نے بے پردگیوں کا، اور وہاں جو اس وقت ہوتا ہوگا نا، شاید باب المدینہ، اب باب المدینہ کہہ کر اس میں برائیاں ہو رہی ہیں، کہنے کو مزہ نہیں آتا. اس لیے میں نے مرکز الاولیاء نہیں کہا، لاہور کا.
تو لاہور میں بہت برائیاں. اللہ تعالی کرے کہ ان کو مرکز الاولیاء کا فیضان ملے اور یہ چھوڑ دیں. داتا صاحب کا فیضان ایسا نصیب ہو کہ ان کو توبہ مل جائے. یہ میں نے کہ بدنام ترین شہر بنا دیا ان ظالموں نے. ہمارے پاک وطن کو بھی اتنا ان لوگوں نے مطلب بدنام کیا ان برے لوگوں نے جس کی انتہا نہیں. کتنا پیارا وطن ہے ہمارا, کتنا پیارا پاکستان ہے, کیسی اسلام کی آزادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا گمان غالب ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی آزادی یہ پاکستان ہوگی. آپ بولو گے مکہ مدینے میں بولوں گا پاکستان میں. آپ مکہ مدینے میں میلاد شریف کر کے دکھا دیں, نہیں کر سکتے. نعت خوانی آپ روڈوں پہ کر کے دکھا دیں, کسی ملک میں آپ جا کر اجتماع ذکر و نعت دکھا دیں, یا کوئی آپ ایسا اجتماع کر کے ہزاروں آدمی جمع کر کے آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دے کر دکھا دیں دنیا کے کسی بھی ملک میں, الا ماشاء اللہ وہ پرمیشنوں کے اور بہت مسائل سے گزر کر کہیں کسی ملک میں آپ کر دیں روڈوں پر تو کر دیں, ورنہ سب کے لیے پیکنگ اور ہال اور بہت مسائل, بہت سختیاں. ایک پاکستان ہے کہ ہم یہاں جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم دیکھو نا کتنی آزادی سے یہاں دین کی تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے نا. پاکستان کے علاوہ یہ دنیا میں شاید کوئی ملک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں اتنی آزادی سے ہم وہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ہم کو تو یوں پاکستان تو عزیز لگے گا ہی نہیں یار کہ ہم اسلام کا نام بالکل بے کھٹک لے سکتے ہیں پاکستان میں. مسجد اور تحریک کا نعرہ ہم پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ مدنی چینل پر ہم لگاتے, ہم کو آج تک کسی نے نہیں روکا. لیکن دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ ہم جا کر ہم مسجد اور تحریک کا نعرہ لگا سکیں کھل کر. میں صحیح بولتا ہوں, میں نے بھی چند مطلب تھوڑا بہت گھوما ہوں, دیکھا ہوں. بہت بری حالت ہے دنیا میں, مسلمانوں کی بہت بری حالت ہو گئی. اللہ میرے پاکستان کو آباد رکھے, میرا آمین عزیز آمین. وطن اللہ کرے کہ آباد رہے اور شاد رہے, خوش رہے, اور اس میں بس اسی طرح ہم دین کے تعلق سے بھی آزاد رہیں. ہم پر کل جا کر کوئی پابندیاں ڈالنے والا شرارتی ظالم آ نہ جائے گئی. ہم اللہ کرے کہ مسجد اور تحریک ہم چلاتے ہی رہیں اور نمازوں کی تبلیغ کرتے رہیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں اللہ کرے, اور برائیوں کے خلاف ہم بے دھڑک بولتے رہیں. اللہ کرے آزادی ہماری اس آزاد وطن میں سلامت رہے. آمین. میں جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا انعام ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہم سب کو توبہ کروائیں. جو جس طرح ہمارے مدنی چینل کے ناظرینوں نے اگر کوئی سے اللہ نہ کرے الٹے سیدھے کاموں کی نیتیں کی ہوئی ہیں اسے بھی رجوع کریں. جو اب تک ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار بھی کریں. توبہ استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور اسی کے ساتھ امیر علیہ سنت کو عرض کروں گا کہ ہمیں پھر اس غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مرید بھی بنا دیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیر صاحب ہیں, پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا مت چھوڑیے, نہ پڑوسی کو بے پیرا چھوڑیے, نہ رشتہ داروں کو, نہ عزیزوں کو, نہ دوستوں کو. سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ کریں کہ جب قیامت کے روز ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں اٹھیں تو ہمارے یہ سارے عزیز اقارب اور آل اولاد بھی اسی طرح غوث پاک کے دامن میں اٹھائی جائے.
میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. باپا سوالہ چلا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا وبرکاتہ. جان آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مزید کال ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ معلوم کرنا تھا، آپ مطلب یہ فرما دیں کہ ایک چینل پر کچھ دنوں سے ہمارے یہ نعرے بازی وغیرہ کچھ چل رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا اس طریقے سے. تو ہمارا تو یہ غیر سیاسی چینل ہے اسلام کے نام پر، مطلب یہ ہم نے اسلامی چینل کھولا ہوا ہے اور ہم لوگ غیر سیاسی ہونے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پاکستان زندہ باد وغیرہ کے نعرے وغیرہ. تو کیا اسلام کا اور وطن کا بھی کوئی آپس میں لنک ہے؟ کچھ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس طرح کا سوال آنے کی توقع تھی. یہ یہ شروع سے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ آئے گا ذہن میں کہ ان کو کچھ لگتا ہے کہ ذہن میں بن رہا ہے ان کا کچھ. سیاست میں آنے کا تو نہیں پوچھا انہوں نے مجھے. مگر آپ غیر سیاسی ہیں تو یہ کیا؟ واہ، تو غیر سیاسی ہو تو گھر بنائے گی نہیں اپنے رہنے کے لیے؟ یوں گھر کیوں؟ میں نے گھر بنایا، میرا گھر ہے، مطلب میں گھر میں رہتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں،
تو جو مذہبی آدمی ہو کچھ نہ کرے، کسی ملک کو اپنا وطن نہ بنائے، تو میں وطن کیا، میں تو وہ پاکستانی ہوں کہ میرے ایسے سارے پاکستانی ہوں گے بھی نہیں. ہاں یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں عمر رسیدہ، میں ان سے زیادہ سولڈ پاکستانی ہوں، کیونکہ میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں. میں الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ بھی پاکستان بننے کے بعد. تو الحمدللہ یوں میں مطلب اصلاً نسلاً پیور پاکستانی ہوں. تو اپنے جہاں جس ملک میں پیدا ہوئے، اور وہ ملک جبکہ ہے بھی اسلامی ملک، اسلام کی وہاں آزادی بھی ہے، نمازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری نیکی کی دعوت پر پابندی نہیں ہے، تو ہم اس ملک کو زندہ باد نہیں کہیں گے تو کیا نعوذ باللہ مرد آباد کہیں گے ہم؟ یہ ملک زندہ رہے گا تو ہماری تحریک بھی زندہ رہے گی، سیدھی بات ہے، سمجھے؟ تو تحریک اپنی جگہ پر ہے، پاکستان تو پہلے سے ہم کو ملا ہوا ہے، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں اس کی تو سوچ پیدا ہوئی. سر پیدا تو پاکستان میں جب ہوئے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو یوں پاکستان زندہ باد بولنا، یا پاکستان کا پرچم لہرانا، یا پاکستان کے گن گانا، یہ کوئی مطلب ہے کہ وہ یعنی کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جس پر جو مذموم ہو. مطلقاً سیاست مذموم نہیں ہے، ورنہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بہت کچھ کیا، کتنا اسٹیبلش کیا حجاز مقدس کو، اہل عرب کو جمع کیا، پھر خالی عرب نہیں، عجمی بھی آ کر میرے آقا کی قدم بوسیاں کی اور مسلمان ہوئے. اچھا، پھر یہ کہ خلفاء راشدین کی ترکیب، یہ بھی سیاست. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہروں کے نظام مختلف صحابہ کرام کے سپرد کیے، تو یہ سب سیاستیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر ظلم اور بربریت رہ جائے گی اگر دین سے سیاست کو جدا کر لیا جائے. تو اسلام کے زرین اصول کے مطابق اگر ملک کا انتظام سنبھالا جائے، انتظام کیا جائے، تو یہ سیاست. تو ایسی سیاست سے نہ پہلے کبھی میں مخالف تھا، نہ اس وقت ہوں، نہ آئندہ اس کی امید ہے. آپ میں سے تو شاید یاد بھی ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں نے کئی بار علل اعلان بڑے بڑے اجتماعات میں کہا ہے کہ جس دن خلافت راشدہ کا انداز آئے گا، سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. کسی کو یاد ہے میرا جملہ؟ کسی نے سنا ہو؟ الحمدللہ کئی ایسے اسلام میں موجود ہیں، انہوں نے سنا ہے. اب موجودہ سیاست کا جو انداز ہے نا، یہ اب اس پر کیا مطلب میں اب اس کی وضاحتیں کروں. میں موجودہ سیاست کا جو انداز ہے اس کو مطلب اسلام کے دامن میں پناہ ملی نہیں ہے ابھی. وہ مطلب وہ اپنا جو بھی ہے اس پر تبصرہ کروں گا تو پھر وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہ یہ اسلامی انداز ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی ہماری یہ کہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہمارا انداز 100% اسلامی. اگر یہ بولتے ہیں گورنمنٹ والے، جھوٹ بولتے ہیں، بھلے میری گردن اڑا دیں، پر جھوٹ کو تو جھوٹ بولوں گا نا میں. یہ بیچارے کہاں بولتے ہیں کیا یہ ہمارے ملک میں 100% کوئی اسلامی نظام ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو جب آئے گا تب انشاءاللہ اپنے بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لانے کے لیے میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہے. دعوت اسلامی موجودہ جو انداز سیاست جو ہے نا، اس میں حصہ لینے کا کوئی ذہن نہیں ہے. نہ میرا ذہن ہے، نہ ہماری شورا کا ذہن ہے. ہم کو مطلب یہ آٹیاں گھوٹیاں صحیح باتیں آتی بھی نہیں ہیں. میرے کو تو یہ نہیں کہ اس میں اتنی سمجھ پڑتی بھی نہیں ہے سیاست میں. تو اب یہ کہ ہر ایک سیاست میں آئی یہ ضروری نہیں. تو اس لیے دعوت اسلامی ایک خالص مسجد برو تحریک اس کو سمجھنے کے نیکی کی دعوت، اور یہ کہ وہ گھر کی چوکیداری کرتی ہے، مطلب گھر کی چوکیداری کی یہ ایک تحریک ہے
کہ بس وہ بچہ جو ہے نا اس کو روکو، یہ گناہوں میں جا کے کودے نہیں. جیسے آج وہ 14 اگست کے نام پر وہ گناہوں کی طرف کود رہے ہیں، تو ہم گھر کی چوکیداری میں تھوڑا ایکٹیو ہو گئے کہ بچوں کو روکو 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 روکو. ان کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو ہم بولتے ہیں نا مت جانے دو، تو یہ ہمارا ہی کام ہے. تو یوں ہم سے کسی کو خطرہ بھی نہیں ہے. ہماری مطلب کوئی مطلب یعنی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس میں کوئی ایسی پارٹی ہم سے مطلب ہے، بعض تو دیکھو نا ہوتی ہیں جو مطلب یعنی کہ کوئی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتی ہیں، ورنہ بنیادی طور پر کوئی سیاسی پارٹی 100% ہم سے ناراض ہو. اب کسی فرد کو ہم سے کوئی تکلیف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پارٹی بنیاد پر نہ ہماری گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے. گورنمنٹ کوئی سی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے، ہم مطلب ہے نا کہ ہماری الحمدللہ جہاں تک بنی رہتی ہے. اور ہم کو کسی نے کوئی ایسا نوٹس ایشو نہیں کیا، بلکہ ہماری گورنمنٹ نے تو ہم کو طرح طرح کے لیٹر دیے کہ یہ پیسفل، یہ پرامن تحریک ہے، دین کی تبلیغ کرتی ہے اور یہ نان ٹیررسٹ تحریک ہے. یہ تو الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہمارے پاس یہ اسناد موجود ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. ہم کو خطرہ ہے شیطان کو خطرہ ہے. ہم شیطان کی تحریک کو شیطان کو مار تو نہیں سکتے ہم، تو کوئی بھی نہیں مار سکتا. تو رب مارے گا جب اس کا وقت آئے گا، موت اس کو بھی آئے گی، شیطان بھی مرے گا. تو ہم اس کو مطلب کوئی مار نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کا جو بھی مشن ہے ہم اس کو اٹکتے رہتے ہیں شیطان کو. یہ مطلب نمازوں سے غافل کرتا ہے، ہم نمازوں کی یاد دلاتے ہیں. یہ گانے بازوں کا زور لگاتا ہے، ہم اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کتنوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی میں شامل ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال سیاست میں موجودہ سیاست کا جو بھی انداز ہے، برسوں سے شروع سے جو انداز ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ کبھی آج تک میں نے نہ الیکشن لڑا، سب کو پتا میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، نہ آئندہ کوئی میرا ذہن ہے. اب تو عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ کر اس کے یہ ٹینشن لے سکوں. اب تو مطلب جو الیکشن میں کھڑا وہ کہ جو مطلب موت پروف جیکٹ اور اس کے پاس اسباب ہو، بھائی اب تو مار ڈالتے ہیں یار، تو آسرا ہی نہیں کرتے، گولی مار دیتے ہیں. ویسی سیاست میں کیا ہوں گا کہ جان خطرے میں پڑ جائے، ویسے جان خطرے میں. تو ہم نہیں آتے بھائی سیاست میں. میں نے تو بہت پہلے وصیت نامہ لکھ دیا ہے، یہ اس کو بھی کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے اپنی مرکزی مجلس شورا کو، کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو اور کچھ مت کرنا، اعلان کر دینا کہ دعوت اسلامی سیاست میں آ گئی، تو خود ہی قوم تم کو گھر پہنچا دے گی. دو بابا اس میں مدنی پور لکھے تھے آپ نے. ایک یہ ہے کہ سیاست کا اعلان کر دینا، دوسرا یہ بھی لکھا تھا یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کہتے ہیں نا، جی وہ کر لینا. تو بس پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. نہیں تو گٹھ جوڑ بھی بربادی کرے گا دعوت اسلامی کو. تو دعوت اسلامی چل بھی غیر سیاسی طور پر ہی سکتی ہے، سیاسی طور پر چل نہیں سکتی، یہ ختم ہو جائے گی. مدنی چینل سیاسی طور پہ نہیں چل سکتا، غیر سیاسی میں چل سکتا. جیسے کہ طرح طرح کے یعنی کہ ارباب اقتدار کے بھی اس میں تاثرات آتے ہیں، حزب اختلاف کے بھی آتے ہیں مدنی چینل پر تاثرات. اچھا مدنی چینل پر سیاسی پارٹیوں بھی، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ وغیرہ کے تاثرات آتے ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں. تو اگر ہم کسی ایک پارٹی کے ہوتے تو دوسری پارٹی والا تو سوال ہی نہیں کہ ہم کو تاثرات دیتا، کہ بولا ہم اس کے ہاتھ کیسے مضبوط کریں گے، تو ہماری مخالفت کریں گے. تو ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ میں نے تو زمانہ ہو گیا کوئی ووٹ بھی اپنا کاسٹ نہیں کیا، مطلب میں اس لائن میں ہوں ہی نہیں. میں تو سچی بات کروں، میں ایک ایسا سیاسی ہوں، آپ مانو گے مجھے پاکستان کے صدر کا نام پتہ نہیں ہے. اللہ کی قسم مجھے پاکستان کے صدر کا اس وقت نام پتہ نہیں ہے. یہ 4 صوبے ہیں میرے وطن کے، مجھے کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پتا. 5 بابا 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. میں بھی پاکستانی ہوں. یہ 5 صوبے. اب بتاؤ میں سیاست کے قابل ہوں یار؟ میں آپ ووٹ ڈالنے بھیجو گے، میں ڈسٹ بین میں ڈال کے آ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اب جس کو سوچ کا نہیں پڑتا اس کو بولو کہ سیاست میں کب آ رہے ہو.
تو 5 صوبے ہو گئے. ایک تو ہے خیبر پختونخوا، یہ بڑی مشکل سے زبان پہ چڑھا ہے، سرحد ہم بولتے تھے اس کو، اب یہ نام ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا. بلوچستان، سندھ، ہم اس کو باب الاسلام بولتے ہیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں اسلام کا پرچم بلند کیا تھا، اسلام کی تبلیغ کی تھی آ کر. تو سندھ، بلوچستان، پنجاب، 4. 5واں کون سا بھائی؟ بلتستان، اچھا، گلگت بلتستان. یہ صوبہ بن گیا گلگت بلتستان. جی ہاں. یہ تو نام سنے ہوئے. اچھا یہ صوبہ بن گیا، آج پتا چلا مجھے. ہم بھی سیاستدان ہیں بھائی. ہماری اس موضوع پہ بات چیت ہی نہیں ہوتی نا بابا، نہیں ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے. نہیں واقعی یعنی کہ یار یہ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ اس سے مدنی چینل کے ناظرین پر بابا ایک اثر میں امید کرتا ہوں یہ ہوگا کہ نجی طور پر بھی ہمارے اس طرح کے موضوعات نہیں ہیں. مجھے پاکستان کے سکوں کی پہچان نہیں ہے، آپ بولو گے؟ آپ دور سے دیکھو کہ نہیں سکہ کون سا ہے تو شاید میں پہچان نہیں سکوں گا کہ یہ کون سا ہے. روپیہ ہے، 5 روپیہ ہے، شاید نہ پہچان سکوں. اب اپنی یار عمر جو بھی آپ کے سامنے یار گزر گئی، اللہ تعالیٰ آخرت بہتر کر دے. دنیا بھی بہتر ہی، اللہ کا کرم ہے، بھلائیاں مل رہی ہیں، عزت دی ہے اس نے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بس یہ اس دولت میں کمزوری نہ آئے، اللہ اور رسول کی پہچان میں کمزوری نہ آئے، اسلام کے اصولوں کی پہچان میں کمزوری نہ آئے، شرعی مسائل، فقہی مسائل کی پہچان میں کمزوری نہ آئے. آخری سانس تک اللہ کرے کہ میرا حافظہ سلامت رہے اور میں دین کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، یہ نہ بھول جاؤں. سکے بھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بابا ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. یہ بڑے اپنے خوبصورت اور منفرد انداز میں پاکستان کے کم از کم عوام کے ساتھ اس طرح کا انداز ہم اختیار کرتے ہیں. اپنے ملک کی محبت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ٹریفک کے قانون پر عمل کروانے کے لیے جتنا ہم زور دیتے ہیں، بجلی کے استعمال پر غور کرنے کے لیے جتنا ہم زور دیتے ہیں، پانی کا استعمال کم سے جو محتاط انداز سے کیا جائے، یہ میڈیکل کا معاملہ آ جائے، یہ اس طرح کے جو بھی مطلب آ جائیں، یہاں تک کہ جو مطلب کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ملک قوم کا امیج دنیا بھر میں جو ڈیمیج ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بلکہ صرف یہ نہیں، جو دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانی رہتے ہیں ان سے بھی اس طرح کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں کہ تاکہ اپنے ملک کا بحیثیت ایک قوم اور پھر بحیثیت ایک مسلمان تم ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کیسا ہونا چاہیے، دنیا کے ہم کسی بھی خطے میں رہیں. لیکن اگر کوئی پاکستانی عاشق رسول بھی کہیں ہے تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے ملک یا بیرون ملک کے اندر بھی آپ اس طرح رہیے کہ جس سے اسلام کے قریب بھی لوگ آئیں اور ہمارے ملک سے محبت بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھے. ہم نے کتنی کوششیں ماشاءاللہ مدنی چینل جب سے لوگ ویسے تو دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ وابستہ ہیں، شروع سے وابستہ ہیں. مدنی چینل تو ابھی دن ہی کتنے ہوئے گا اگر میں کہوں کہ آیا ہے، اور دعوت اسلامی کی وجہ سے مدنی چینل گھر گھر آیا ہے. اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اتنے عرصے کے اندر یہ چینل یوں گھر گھر پہنچ جائے اس کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا. دعوت اسلامی کی وجہ سے. اب ایک پان والے کو کون جا کر بولے گا کہ یار مدنی چینل دیکھا کرو، وہی بولے گا. مطلب جیسا عام چینل اگر ہوتا تو اس کے لیے اتنے سیلز مین بنانے پڑتے، اتنے اس کے وہ ممبر بنانے پڑتے، ان کو پھر مہینے کی تنخواہیں دینی پڑتی، تب جا کر وہ دنیا بھر میں کسی چینل کے لیے شہرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے. دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہنچا ہوا ہے وہاں پہنچا ہوا ہے. پتہ چلا ہمارا مدنی چینل آ گیا تو انہوں نے مدنی چینل پر زور مارا، گھر گھر کتنی جگہ پر مدنی چینل شروع ہو گیا الحمدللہ. اور دیکھتے دیکھتے سے ایک تعداد کیسے محبت کرتی ہے. تو اب مدنی چینل کے ذریعے بھی اسلام میں دیکھ رہے ہیں نا. اب جب مدنی چینل نہیں تھا بابا، مجھے یاد ہے جب وہ بابا کو یاد ہوگا رابطہ کمیٹی کا دور تھا، ان دنوں ہیلمیٹ پر بڑا زور آیا تھا یہاں ہمارے ملک کے اندر، اسپیشلی باب المدینہ میں. ہم نے بھی زور مارا تھا کہ نہیں دعوت اسلامی والے امامہ شریفی پہنیں گے، ہیلمیٹ نہیں پہنیں گے. اس وقت آپ نے اس وقت بھی ہمیں ذہن دیا تھا کہ نہیں، جب ایک قانون ہے اور اس میں جان کا تحفظ ہے تو اپنے کو ہیلمیٹ پہننا چاہیے.
تاکہ ہم قانون پر عمل کرنے والے بنے. اب یہ کون سی خدمت ہے؟ اسی طرح سیاسی، غیر سیاسی، سماجی اور یہ جو بھی مطلب کہ انتظامیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سب تک ہماری مجلسیں بنی ہوئی، ان سب سے رابطے، ان کو مسجد میں لانا، ان کو اجتماعات میں لانا، ان میں خوف خدا کی بات کرنا، چاہے وکیل طبقہ ہو، چاہے ڈاکٹر کا طبقہ ہو، جو بھی طبقہ ہو، ہر ایک کو جمع کرنا، کبھی پولیس کو تو کبھی کس کو کبھی کس کو، اور ہر ایک کو جمع کر کے اس کے دل میں خوف خدا پیدا کروانے کی کوشش کرنا، احساس ذمہ داری پیدا کروانے کی کوشش کرنا. بحیثیت ایک مسلمان ہمیں کیا ہماری ذمہ داریاں یہ پیدا کروانے کی کوشش کرنا. اب اتنی اہم ترین ذمہ داری دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک کے حوالے سے اپنی ادا کر رہی ہے. کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کی؟ یہ جو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں فیضان سنت، تو کسی کے ہاتھ میں بخاری، تو کسی کے ہاتھ میں مسلم، تو کسی کے ہاتھ میں کون سی کتاب، ماشاءاللہ یہ سب کیا؟ ان کے سروں پر سب زمامے کے تاج سج جائیں. یہ بری صحبتیں، برے کام چھوڑ کر ہم جیسے نوجوان، جب ہمارا پرانا وقت ہے بابا، 21 سال کی عمر ماحول میں آئے، اس وقت ہم کس طرح 14 اگست منانے کے لیے جاتے تھے، اس طرح 31 اگست منانے کے لیے جاتے تھے، کس طرح یہ سارا کام کرنے جاتے تھے، ہم کو یاد نہیں ہے. لیکن آج یہی مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول میں انہی برائیوں کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی ہے جو اس خوبصورت انداز سے ملک و بیرون ملک میں غیر سیاسی ہو کر اور غیر سیاسی رہ کر انشاءاللہ تعالی اس نعرے کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، بدعنوانیوں کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک. صلو علی الحبیب. یہ کیسے نعرے؟ بابا کچھ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ سوالات کیے تھے. پاکستان کے وہ معنی آپ نے پوچھے تھے، کچھ جوابات آئے ہیں. پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی جگہ. پاکستان کا لغوی معنی پاک مقام، پاک وطن. کسی نے لکھا ہے پاک زمین، پاک سرزمین، پاک جگہ، مقدس جگہ. پاک کو عربی میں طیب کہتے ہیں. استان، پاکستان کا جو استان ہے، استان فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جگہ، علاقہ. یہ معنی ہے. پاک جگہ، پاکستان. صحیح ہے. پاکستان کے معنی پاک جگہ. پاک جگہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ صلو علی الحبیب. مدینہ مکتبہ نامی لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. باپا یہ کچھ سوالات اس طرح کے آئے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو قومی پرچم ہے اس میں جو یہ
سفید اور ہرا اور جو رنگ ہے یہ اس کچھ جھنڈے کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، اس کی کوئی معنی رکھتا ہے یہ کچھ؟ بھئی سبز رنگ جو ہے نا یہ مسلمانوں کی مسلمان غالباً اس کی مطلب یہ کہ سبز رنگ اور مسلمان پر امن ہوتا ہے. سبز رنگ آپ دیکھو نا جہاں بھی یعنی کہ اسٹاپ تو لال آئے گا تو اسٹاپ گاڑی رک جاؤ، پھر سبز بتی کہ آگے امن ہے گاڑی جانے دو. اسی طرح ٹرین میں بھی جب ہری لال جھنڈی دکھائے گا تو آگے خطرہ ہے روک دو یا روک دو، اور جب ہری جھنڈی تو اس کا اندر آگے لائن کلیئر ہے امن ہے جانے دو. تو یہ سبز رنگ ہمارا مطلب ہے مسلمان. تو مسلمان تو حقیقت میں تو پورا امن ہی ہوتا ہے. وہ تو مسلمان کی تعریف حدیثوں میں تو یہ بیان کی گئی نا کہ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان و مال عزت و عبر محفوظ رہیں. اور یہ سفید رنگ اقلیتی جو قومیں ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں، اقلیتی قومیں، تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تم مسلمانوں سے مت ڈرو اور مسلمان تم پر ظلم نہیں کریں گے، تم کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمان غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرتا. اب ان مسلمانوں کی میں بات نہیں کرتا کہ جو مسلمان سے بھی وہ گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیتے، تو جو بھی آئے گا وہ غیر مسلم آئے گا، مسلم اگر اس کو موبائل چاہیے وہ تو چھینے گا. لیکن حقیقت میں جو باعمل مسلمان ہے تو اس سے کافر کو غیر مسلم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. پاکستان کے جھنڈے کے یہ مطلب رنگ کے مفاہیم بن سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.